السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ وقال اللہ تعالی اذن وَأَقِيمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ عماد الدین، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، آج کے اس ہفتے واری اجتماع میں اسلام کا ایک اہم عنوان اور موضوع، تعلیم اور تربیت کا بھی ایک اہم عنوان اور موضوع، نماز کے متعلق کچھ باتیں پیش کرنی ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ لیکن نماز کا عنوان بہت وسیع ہے اور جامع ہے، طویل بھی ہے، وسیع بھی ہے، تو محدود اور مختصر وقت میں نماز کے متعلق تمام باتیں نہیں بیان کی جا سکتی، لیکن میں نے مناسب سمجھا کہ خود میری اپنی نصیحت کے لیے، سمجھنے کے لیے، آپ کی نصیحت کے لیے نماز کے جو بنیادی طور سے 4 عنوان بنتے ہیں، یا نماز کے بنیادی طور سے جو 4 تقاضے بنتے ہیں، ان میں سے پہلا عنوان اور پہلا تقاضا، جس کو ہم ادائیگی نماز کے نام سے سمجھ سکتے ہیں، نماز کو ادا کرنا یا نماز پڑھنا، نماز پڑھنا بھی اسے کہہ سکتے ہیں، نماز کو ادا کرنا بھی اسے آپ کہہ سکتے ہیں۔ اور یہ جو 4 عنوانات جو بنتے ہیں، تو قرآن مجید میں ان کے لیے 4 الگ الگ اصطلاحیں بھی ہے۔ ادائیگی نماز یعنی صلی یصلی وَلَكَ نُصَلِّی، ہم دعائے قنوت میں پڑھتے ہیں، تیرے لیے نماز پڑھتے ہیں، تیرے لیے نماز ادا کرتے ہیں۔ اور دوسری اصطلاح ہے اقامت صلاۃ کی، یا نماز کا ہم دوسرا تقاضا بھی کہہ سکتے ہیں کہ نماز کو قائم کرنا، اور یہ الگ ہے، نماز کو ادا کرنا الگ ہے اور نماز کو قائم کرنا الگ ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، سورہ بقرہ کے 5ویں رکوع میں آیا یہ آیت، اور اس طرح کی آیتیں بہت ساری ہیں۔ نماز کے حوالے سے زیادہ تر اقیم الصلاۃ کے الفاظ ہیں، نماز کو قائم کرو، اور نمازی کے حوالے سے اور نمازی کے عنوان سے ایک اہم اصطلاح ہے، تیسری اصطلاح، تیسرا تقاضا بھی اسے آپ کہہ سکتے ہیں، وہ ہے حفاظت صلاۃ۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ اور سورہ مومنون کے شروع کے رکوع میں بھی اللہ تعالیٰ نے وَعَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، یعنی جو کامیاب مومنین ہیں تو ان کی صفات میں، ان کے کاموں میں وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، تو حفاظت صلاۃ۔ اور چوتھا جو تقاضا اور عنوان بنتا ہے نماز کے حوالے سے، چوتھی ذمہ داری، وہ ہے استعانت صلاۃ، نماز سے مدد لینا، نماز سے مدد چاہنا۔ اور سورہ بقرہ کے
5ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے، اس کے علاوہ اور بھی کئی جگہوں پر وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، سورہ بقرہ کے آیت نمبر 45 ہے۔ اور مدد چاہو صبر اور نماز سے، لیکن بہت بھاری ہے نماز سے مدد لینا، لیکن جن لوگوں کے اندر اللہ کا ڈر ان پر بھاری نہیں ہے۔ پھر اللہ سے ڈرنے والوں کی ایک اہم صفت بیان کی گئی اس کی آیت کے بعد کی آیت میں، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں؟ جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ ایک دن کو اللہ سے ملاقات کرنی ہے اور اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو یہ جو نماز کے حوالے سے جو 4 اصطلاحیں بنتی ہے، 4 عنوان یا 4 تقاضے بنتے ہیں، تو گویا کہ کم از کم 4 گھنٹے اس کے لیے چاہیے۔ ادائیگی صلاۃ کے لیے 1 گھنٹہ، اقامت صلاۃ کے لیے 1 گھنٹہ، استعانت صلاۃ کے لیے 1 گھنٹہ اس کی تفہیم کے لیے، اور حفاظت صلاۃ کے لیے 1 گھنٹہ۔ لیکن اتنا وقت نہ اب اس وقت میرے پاس ہے نہ آپ کے پاس ہے۔ البتہ کوشش رہیں گی آج کے اس ہفتے واری اجتماع کے مناسبت سے کہ ادائیگی صلاۃ کے حوالے سے کچھ باتیں میں اپنے آپ پر بھی پیش کروں اور آپ پر بھی پیش کروں۔ جو 4 عنوانات اور موضوعات بنتے ہیں، حفاظت صلاۃ اور اقامت صلاۃ اور استعانت صلاۃ کا پورا نصاب، پورا سلیبس وہ ادائیگی صلاۃ میں رکھ دیا گیا۔ اگرچہ ادائیگی صلاۃ کا جو وقت ہے بہت کم ہے، ابھی معاشرے میں یا مدارس میں یا جماعتوں میں نماز کے حوالے سے جو کوشش ہو رہی ہے وہ صرف ادائیگی صلاۃ کے حوالے سے کچھ کوشش ہو رہی ہے، نماز پڑھنے کے حوالے سے، ادائیگی صلاۃ کو سکھانے کے حوالے سے۔ ابھی مدارس میں اور جماعتوں میں نماز کے جو 3 تقاضے ہیں، نماز کو قائم کرنا، نماز کی حفاظت کرنا، نماز سے مدد لینا، اس کی تعلیم کی طرف ابھی توجہ نہیں ہوئی ہے، جس کی وجہ سے نماز سے جو فائدے ہونے چاہیے نماز پڑھنے والوں کو وہ فائدے نہیں ہو رہے ہیں۔ نماز کو ادا کرنے کا جو عمل ہے، تو نماز کو قائم کرنے یا نماز کی حفاظت، نماز سے مدد لینے کے سلسلے میں اگر اس کو ہم وقت میں اگر سمجھنے کی کوشش کریں، تناسب جسے کہتے ہیں، پرسنٹیج انگریزی میں کہتے ہیں نا اس کو پرسنٹیج، تو جو پرسنٹیج جو تناسب جو بنتا ہے ادائیگی نماز اور اقامت نماز کے سلسلے میں، وہ ہے 5% نماز کا عمل وہ ادائیگی صلاۃ کے حوالے سے، اور 95% کا تعلق وہ نماز کو قائم کرنے سے، نماز کی حفاظت سے، نماز سے مدد لینے سے۔ اور یہ جو میں نے تناسب کا نکالا 5% کا اور 95% کا، وہ ادائیگی نماز کے وقتوں کو سامنے رکھ کر، ادائیگی نماز 5 وقت کی نماز فرض ہے نا، تو ہر نماز کو ادا کرنے کے لیے وضو کے ساتھ کم از کم تو 15 منٹ لگتے ہی ہے نا، یعنی 12 فرض نمازیں لے لی، اگر ہم 8-10 منٹ نماز کو ادا کرنے کے لیے لگتے ہیں، اور وضو بھی نماز کے لیے ضروری ہے، تو کل ملا کر ایک نماز کو 15 منٹ لگ رہے۔ کتنے منٹ لگ رہے؟ 15 منٹ۔ تو 5 نمازیں فرض ہے، تو 15 × 75، تو دن و رات کی 5 نمازوں کو لیے کتنا وقت لگا؟ 75 منٹ۔ 75 منٹ کا مطلب ہے 1.25 گھنٹہ۔ 60 منٹ کا 1 گھنٹہ ہوتا نا، تو 75 منٹ لگ رہے 5 نمازوں کو ادا کرنے کے لیے، نمازوں کو پڑھنے کے لیے۔ اور دن و رات میں کل گھنٹے کتنے ہیں؟ 24۔ تو 24 گھنٹوں کا اگر آپ تناسب نکالیں گے 1.25 گھنٹے میں، 1.25 گھنٹہ لگا نا،
پانچ نمازوں کو ادا کرنے کے لیے، تو 1.25 گھنٹے کا جو تناسب جو نکلے گا وہ قریب 5% ہی نکلے گا نا۔ تو 5% کا جو عمل ہے نماز کے حوالے سے، وہ نماز کو ادا کرنے کے حوالے سے، نماز کو ادا کرنے میں ایک طرح سے ایک مومن کا، ایک مسلم کا 5% وقت لگتا ہے، لیکن 95% جو وقت ہے اس کا، 95% نماز کا جو تعلق ہے وہ نماز کے باہر کی زندگی سے، جو 3 عنوانات کے تحت وہ آتی ہے: حفاظت صلاۃ، اقامت صلاۃ، استعانت صلاۃ۔ لیکن ہم پر نماز کی ادائیگی میں اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بنیادی باتیں رکھی ہے، ان بنیادی باتوں کا علم بھی ہمیں ہونا چاہیے تاکہ ہم نماز کو قائم کر سکیں نماز ادا کرنے کے بعد۔ تو اگرچہ یہ تھوڑا وقت ہے، 15 منٹ کا وقت ہے ایک نماز کی ادائیگی کا، لیکن دینی اور ایمانی زندگی گزارنے کے لیے، دھیان توجہ سب کی ادھر ہونا چاہیے۔ بہت اہم بات ہے، یہ باتیں آپ کو نہیں ملے گی بعد میں سننے کو۔ تو دینی اور ایمانی زندگی گزارنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ تمام کے تمام باتیں نماز میں رکھ دی ہے، نماز میں شامل کر دیا، ادائیگی نماز میں۔ چنانچہ نماز کی ادائیگی کی جو شرائط ہے وہی دینی اور ایمانی زندگی کی شرائط ہے۔ سرسری طور سے میرا بھی ذہن وہی جاتا تھا، شاید آپ بھی وہی سوچتے ہوں گے کہ نماز کی جو شرائط ہے وہ صرف نماز کی شرائط ہے، باقی زندگی سے ان شرائط کا کیا تعلق؟ لیکن اگر ہم غور کریں گے تو نماز میں جو شرائط ہے، مطلب یہ کہ نماز ادا کرنے کے لیے جو اعمال ضروری ہے، وہ اعمال اسلامی اور دینی زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے۔ 14 شرائط ہیں نا نماز میں، عام طور سے شرائط بھی کہتے اور ان کا ارکان بھی کہتے، جن شرائط کا، جن فرائض کا تعلق نماز کے باہر کے عمل سے ان کو شرائط کہتے ہیں، اور جن اعمال کا تعلق نماز کے اندرونی حالت اور کیفیت سے، تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام کے پھیرنے تک، تو ان کو ارکان کہتے ہیں عام طور سے۔ تو نماز کی شرائط یا نماز کے فرائض، جو 14 فرائض بھی آپ ان کو آپ کہہ سکتے ہیں، 4 اندر کے، 4 باہر کے، یعنی 7 اندر کے فرائض، 7 باہر کے فرائض ہے اور 7 اندر کے فرائض ہے۔ تو پہلا فرض کیا ہے؟ فرائض معلوم ہوں گے نا آپ کو، یاد رہنا چاہیے نا۔ نماز کو ادا کرنے کے سب سے پہلا باہر کے جو 7 فرائض ہے، پہلا فرض کیا ہے؟ وضو کرنا۔ یہ تو خارجی اس سے ملا ہوا ہے، لیکن جگہ کا پاک ہونا، پڑھے کہ نہیں، سنے کہ نہیں؟ جگہ کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، سطر کا چھپا ہوا ہونا، قبلے کی طرف رخ کرنا، نماز کے وقت کا ہونا اور نیت کرنا، یہی فرائض ہے نا۔ تو یہ فرائض کون سے ہیں؟ یہ دینی اور ایمانی زندگی کے فرائض ہیں یہ، کہ صرف نماز کی حالت ہی میں جگہ پاک ہے، نماز کے بعد ہم ناپاک جگہ پہ رہ سکتے کیا؟ نماز ہی کا فرض ہے کیا یہ؟ ہمارا گھر بھی پاک ہو، جس جگہ پر ہم رہ رہے ہیں وہ جگہ بھی پاک ہو۔ تو دینی اور ایمانی زندگی کے لیے جو شرائط ہے وہی نماز میں شرائط رکھی گئی ہے۔ جگہ کا پاک ہونا اس لیے ضروری قرار دیا گیا، طہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے۔ ناپاک جگہ پر ایک مومن نہیں رہ سکتا۔ جس جگہ پر وہ رہ رہا ہے، جس جگہ پر کھانا کھا رہا ہے، تو کھانا جس جگہ پر کھا رہے وہ ناپاک بھی رہیں گے تو چلے گا کیا؟ کہ نماز پڑھنے کی جگہ، جیسے آپ سمجھ لیا گیا نا کہ نماز پاک جگہ پر ہوگی تو ہو گئی، لیکن ناپاک جگہ پر کھانا کھائے، ناپاک جگہ پر سوئیں گے تو گناہگار ٹھہریں گے۔ ناپاک جگہ پر سونا بھی گناہ ہے، ناپاک جگہ میں رہنا بھی گناہ ہے، اور ناپاک جگہ میں زندگی گزارنا بھی گناہ ہے۔ تو یہ ادائیگی نماز میں یہ جو سب سے پہلی شرط اس لیے رکھی گئی کہ دینی اور ایمانی زندگی کی یہ شرط ہے کہ ایک مومن کی زندگی پاک ہوتی ہے اور پاک جگہ پر گزرتی ہے۔ دوسری شرط کیا ہے؟
جگہ کے پاک ہونے کے بعد بدن کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا، تو مطلب کیا کہ نماز کی حالت میں بدن پاک ہے اور بعد میں ناپاک رہے گا تو چلے گا کیا؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ نماز مکمل ایک نمائندہ عبادت ہے۔ جو چیزیں نماز کی ادائیگی کے لیے ضروری ہیں وہ دینی اور ایمانی زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے، اور جس طرح سے حالت نماز میں یہ اللہ کے حکموں کو توڑنا گناہ ہے، حالت نماز میں ناپاک رہنا گناہ ہے، تو بعد کی حالت میں بھی ناپاکی کی حالت میں رہنا گناہ کی بات ہے۔ بدن کا پاک ہونا یعنی مطلب یہ کہ پاکی صفائی کے ساتھ ہم رہے، نماز کی حالت میں اس کی مشق کرائی گئی۔ ظاہر بات ہے 5 اوقات ہوتے ہیں نا نماز کے، اس کے لیے پھر موقع ہی کہاں رہتا ہے۔ فجر کی نماز پڑھنا ضروری ہو گیا کہ ناپاک اگر تھا بھی تو فجر سے پہلے اس کے لیے غسل کرنا ضروری ہے، اس کے بعد اگر ناپاک ہو گیا تو ظہر کے لیے نماز پاکی ضروری ہے نا، تو ظہر سے پہلے غسل کرنا اس کے لیے ضروری ہو گیا۔ اس کے بعد اگر بدن ناپاک ہو گیا تو عصر سے پہلے اس کے لیے غسل کرنا ضروری ہو گیا۔ اس کے بعد اگر ناپاک ہو مغرب سے پہلے غسل کرنا ضروری ہو گیا نا، مغرب کے بعد ناپاک ہوا تو عشاء سے پہلے غسل کرنا ضروری ہو گیا، تو گویا کہ اس کے بعد جگہ کہاں باقی رہی ناپاکی کی حالت کی۔ تو بدن کی پاکی کا مطلب یہ جو بدن کی پاکی شرط قرار دی گئی نماز کی ادائیگی کے لیے، تو یہ دینی ایمانی زندگی کے لیے پاکی شرط ہے۔ اور تیسری شرط کیا ہے؟ کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا اور کپڑوں کا پاک ہونا۔ تو مطلب کیا کہ نماز ہو گئی تو بعد میں ناپاک کپڑے میں رہ سکتے کیا؟ لیکن وہی جو محدود تصور علامہ اقبال نے جو کہا کہ ستوت توحید قائم جن نمازوں سے ہوئی وہ نماز ہند میں نظر برہمن ہو گئی۔ یہ نماز جو ہے تو اسلام کی سربلندی کا ذریعہ ہے، لیکن عام طور سے پوجا پاٹ کی طرح اس کو سمجھ لیا گیا۔ یہ مکمل دینی اور ایمانی زندگی گزارنے کی یہ مشق ہے، اس کا اجتماع ہے کہ جو کچھ یہ ادائیگی کی نماز کی ادائیگی کے عمل میں تم کو بتایا گیا، جس کی مشق کرائی گئی، تب باہر کی زندگی میں اس پر عمل کرو۔ تو کپڑوں کے پاک ہونے سے مطلب یہ کہ نماز کے علاوہ بھی ہمارے کپڑے پاک اور صاف رہے۔ کیوں؟ وہ نماز کے لیے ضروری ہے۔ نماز مکمل اسلامی اور دینی زندگی کا نام ہے۔ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو قائم نہیں کیا اس نے دین کو قائم نہیں کیا۔ اس لیے محدثین نے اس حدیث کی تشریح کی کہ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، بنیاد ہے۔ اور پھر اس کی تشریح محدثین نے کہ فمن اقامہ فقد اقام الدین ومن ادم فقد ادم الدین، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو ڈھا دیا اس نے دین کو منہدم کر دیا، گرا دیا۔ چوتھی شرط ہے باہر کی سطر کا چھپا ہوا ہونا۔ تو مطلب کیا نکلا؟ نماز ختم ہوگی تو بعد میں کپڑے نکال دینا اور رہ سکتے کہ باہر بغیر کپڑے کی نماز کے بغیر رہ سکتے کیا؟ یہ نماز کی حالت میں یہ شرط اس لیے عائد کی گئی کہ نماز چونکہ نمائندہ عبادت ہے، نماز کے بعد بھی تم بغیر کپڑے کے نہیں رہ سکتے، سطر کھول کر نہیں رہ سکتے۔ تو نماز سطر کو چھپانا نماز میں اس لیے ضروری قرار دیا گیا کہ نماز کے بعد میں تم کو اس پر عمل کرنا ہے، سطر کو چھپا کر رکھنا ہے۔ تو برہنہ ننگا نماز کے حالت میں رہنا بھی جائز، اسلام میں ننگا رہنا جائز نہیں ہے۔ کپڑے اگر نہ بھی ہو تو پھر دوسری چیزیں ان سے سطر ڈھانکنے کا حکم ہے۔ یہ شرم حیا کا تقاضا بھی ہے اور دین اور ایمان کا تقاضا بھی ہے۔ تو نماز میں شرط اس لیے رکھی گئی اور ادائیگی نماز کے لیے یہ سطر پوش اس لیے ضروری قرار دی گئی کہ یہ سطر ڈھانکنا، کپڑے پہننا یہ دینی اور ایمانی زندگی کا حصہ ہے۔ تو سطر کا چھپانا جو فرض سطر ہے ناف سے لے کر گھٹنے تک، اور ویسے پھر پورا یہ مصنوع سطر بھی ہے۔ پانچواں جو فرض ہے وہ کیا ہے؟ نماز کی شرط میں سے پانچویں شرط نماز کا وقت ہونا یا قبلے کی طرف رخ کرنا، جو بھی آگے پیچھے، لیکن نماز کا وقت ہونا یہ بھی نماز کی ادائیگی کی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، مومنین پر جو نماز فرض کی گئی اوقات کے ساتھ۔ مطلب کیا ہے کہ ایک مومن کی زندگی
منصوبہ بند ہوتی ہے، وقت کے ساتھ گزرتی ہے، اس کے کام کے وقت طے رہتے ہیں، اس کا کھانے کا وقت متعین رہتا ہے، کاموں کا وقت متعین رہتا ہے، طے شدہ اس کا عمل، یعنی ایک مومن کی زندگی طے شدہ ہوتی ہے۔ اس لیے وقت کے ساتھ نماز فرض کی گئی کہ وقت کا مطلب کیا ہے، وہ وقت کی قدر و قیمت جانے، وقت کی اہمیت کو سمجھے، اس لیے اوقات کے ساتھ نماز فرض کی گئی۔ اور موت کا جو وقت متعین نہیں کیا گیا، تو میرا اپنا احساس یہ ہے کہ اس لیے وقت متعین نہیں کیا گیا کہ ہر لمحہ ہر وقت ایک مومن موت کے لیے تیار بھی رہے۔ وقت اس کا طے نہیں، کبھی بھی آ سکتی نا، قیامت کا وقت بھی طے نہیں ہے، تو کیوں طے نہیں ہے؟ ہر مومن ہر انسان قیامت کے لیے بھی تیار رہے، تو وقت کی قدر پہچانے، اس لیے نماز اوقات کے ساتھ فرض کی گئی کہ فجر کی نماز کی ادائیگی کا ایک وقت ہے، ظہر کا ایک وقت ہے، عصر کا ایک وقت ہے، مغرب اور عشاء کا ایک طے شدہ وقت ہے۔ چھٹا فرض ہے قبلے کی طرف رخ کرنا، پڑھے ہوں گے نا آپ نے، ادائیگی نماز کی جو باہر کے قبلے کی طرف رخ کرنا۔ قبلے کی طرف رخ کرنے کا مطلب کیا؟ خانہ کعبہ، مسجد حرام جس طرف ہے، جدھر سورج غروب ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام ایمان والوں کا ایک مرکز ہوتا ہے، ورنہ اگر یہ قبلہ رخ اگر ادائیگی نماز میں اگر یہ فرض نہیں ہوتا تو پھر انتشار پیدا ہوتا، اختلاف پیدا ہوتا، کوئی شمال کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتا، کوئی جنوب کی طرف، کوئی مشرق کی طرف۔ کچھ لوگ اپنی سہولت سے کہتے ہیں کہ بھائی ہم کو سہولت اس میں ہے کہ ہماری مسجد کا رخ جو ہے تو جنوب کی طرف رہے، کچھ کہتے ہیں مشرق کی طرف رہے، تو اختلاف کی چیز ہوتی نا۔ تو ایک تو اتحاد اور اتفاق امت مسلمہ کا برقرار رہے، باقی رہے، اور دوسرا یہ کہ وہ اتحاد کی جو بنیاد ہے، وہ اتحاد کی بنیاد خانہ کعبہ ہو، حرم پاک ہو، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے سائے سے لے کر تا بخا کاجگر، جو علامہ اقبال نے کہا کہ دنیا کے تمام مسلمان ایک ہو اس کے پاسبانی کے لیے، مطلب دین کی حفاظت کے لیے، دین کو غالب کرنے کے لیے۔ تو ایک قبلے کی طرف جو رخ کیا گیا اس میں دو حکمتیں ہیں، دو مصلحتیں، ایک تو انتشار اور اختلاف سے ہم محفوظ رہے، اور یہ صرف حالت نماز ہی میں نہیں، نماز کے بعد کی حالت میں بھی ہمارا جو اصل رخ ہے وہ کس طرف ہونا چاہیے، ہماری توجہ کس طرف ہونی چاہیے، کھانے کی تقاوا کی طرف، یعنی اس سے محبت ہو، اس سے وابستگی ہو، اس کی عظمت دل کے اندر ہو۔ اور دوسرے یہ کہ اتحاد کی جو اصل بنیاد ہو وہ دین، توحید کا مرکز ہے نا خانہ کعبہ، تو اس لیے حالت نماز میں قبلہ رخ فرض قرار دیا گیا کہ ایک تو دنیا کے تمام مسلمانوں کا جو اتحاد ہے وہ باقی رہے، مضبوط سے مضبوط ہو، اور وہ اتحاد دین کی بنیاد پر ہو۔ اور ساتویں جو شرط ہے نماز کی ادائیگی کی، نماز کے باہر کے عمل کی، وہ کیا ہے؟ نیت۔ وقت تو ہو گیا نا، نیت، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ تو کیا صرف یہ نماز میں جو نیت فرض کی گئی ہے تو وہ اس لیے کی گئی ہے کہ تمام اعمال کے لیے بھی نیت فرض ہے، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے نا، وہ 40 احادیث میں آپ پڑھتے رہتے ہیں نا، نیت کہتے دل کے ارادے کو، بغیر دل کے ارادے کے کوئی کام صحیح نہیں ہوتا، اور ہو بھی گیا تو وہ سرسری ہوتا ہے۔ تو نماز میں نیت اس لیے فرض کی گئی ہے کہ مومن کا ہر کام نیت اور ارادے سے ہوتا ہے، نیت اور ارادے سے ہونا چاہیے۔ وہ تعلیم حاصل کرتا ہے تو تعلیم کی بھی وہ نیت کرتا ہے، حفظ کی نیت ضروری ہے، گناہ سے بچنے کی نیت ضروری ہے، سفر کی نیت ضروری ہے تو ہی سفر میں کامیاب ہو سکے گا، سونے کی نیت ضروری ہے، کوئی بھی کام کی نیت ضروری ہے، اور نیت جتنی مضبوط ہوگی، پکی ہوں گی، تو کام بھی اتنا ہی مضبوط اور پکا ہوگا۔ نیت اگر کچی ہے، کمزور ہے، تو عمل بھی کمزور ہو۔ تو نماز ادائیگی نماز کے لیے جو نیت شرط قرار دی گئی، اس لیے قرار دی گئی کہ اسلام یہ چاہتا ہے، ایمان یہ چاہتا ہے، اور ایمان کا تقاضا ہے
کہ مومن کا ہر کام نیت اور ارادے سے ہوتا ہے. مومن کے تمام کاموں کی جو بنیاد ہے وہ نیت اور ارادے پر، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. یہ تو ہو گئی نماز کی شرائط کی بات. اب نماز کے اندرونی جو فرائض ہے وہ بھی ساتھ ہے نا، تو مختصر طور سے ان کا بھی اعادہ ہمارے لیے ان کی بھی تفہیم ضروری ہے. نماز کے جو اندرونی فرائض ہیں جن کو ارکان بھی آپ کہہ سکتے ہیں، وہ کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ. کس کو بولتے ہیں تکبیر تحریمہ؟ اللہ اکبر کے لفظ سے نماز شروع کرنے کو تکبیر تحریمہ کہتے نا. تکبیر یعنی اللہ کی بڑائی، تحریم یعنی اب تمام چیزیں حرام ہو گئی جو ابھی تک اس کے لیے حلال تھی، جائز تھی. نماز کی اس نے نیت باندھا تب وہ تمام چیزیں ممنوع ہو گئی. اب بات چیت نہیں کر سکتا، سلام نہیں کر سکتا، جواب نہیں دے سکتا، کوئی دوسرا کام، جائز کام بھی نہیں کر سکتا. اس لیے اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں. لیکن تکبیر تحریمہ ہے کیا؟ تکبیر تحریمہ یعنی اللہ کی بڑائی. اللہ سب سے بڑا ہے کا مطلب اللہ کا حکم سب سے بڑا ہے. تو یہ نماز کی ادائیگی میں تکبیر تحریمہ کو اس لیے رکھا گیا کہ یہ اسلام کی بنیاد ہے. یہ دین اور ایمان کی بنیاد ہے، اور دین و ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ کو ہم سب سے بڑا سمجھے، سب سے بڑا مانیں، تو ہی ہم اسلام اور دین پر عمل کر سکیں گے. اس کے بعد کا کون سا فرض ہے؟ قیام ہے نا، کھڑے ہونا. ادب و احترام کے ساتھ قیام، نیت اس کا اعادہ بھی جیسا میں سمجھتا ہوں ہوتے رہنا چاہیے تاکہ ذہن میں تازہ رہے. تو قیام یعنی کھڑے ہو کر نماز ادا کرنا. صرف وہ کھڑے ہونا کافی نہ، ادب و اللہ کے سامنے ادب و احترام کے ساتھ کھڑے ہونا، اس کو قیام کہتے نا. تو یہ نماز کا حصہ ہے، عبادت کا حصہ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو قیام ہے ادب و احترام کے ساتھ، یہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے. ادب و احترام کے اظہار کی 4 حالتیں ہوتی ہے. کتنی ہوتی ہے؟ ایک انسان کی 4 حالتیں ہوتی ہے. کسی کے سامنے ادب و احترام کا اظہار کی، عظمت کے اظہار کی، اور وہ چاروں ہی حالتیں نماز کی ادائیگی میں رکھ دی گئی اور نماز کے فرض ان کو قرار دیا گیا. ایک حالت ہوتی ہے کسی کے سامنے ادب و احترام کے ساتھ کھڑے ہونا، جس طرح سے بہت سارے لوگ وہ جب وہ ترانہ پڑھا جاتا ہے ہندوستان کے، وہ راشٹر کی جن گن من ادینایک جے ہے بھارت بھاگیہ ودھاتا، ادب و احترام کے ساتھ. تو یہ بھی شرک کے درجے میں آتی ہے چیز. یہ اس لیے آتی ہے کہ ادب و احترام کے ساتھ کھڑے ہونا وہ صرف نماز کا حصہ ہے، وہ عبادت کا حصہ ہے. اور عبادت میں کسی اور کو شریک قرار دینا وہ گناہ اور جرم کی بات ہے. چاہے کوئی ادب و احترام کے ساتھ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو یا ہاتھ چھوڑ کر کھڑے ہو، ناپ پر باندھے یا سینے پر باندھے، یا الگ الگ حالتیں اور کیفیتیں. بہت سارے ائمہ اکرام کے نزدیک ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا بھی ہے، وہ بھی سنت ہے ادب و احترام کے ساتھ. مقصد ہے ادب و احترام کے ساتھ کھڑے ہونا. تو یہ قیام کی جو حالت ہے نماز کی، وہ عبادت کا حصہ ہے، کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے. تو ادب و احترام 4 حالتیں ہوتی ہیں، ایک تو قیام، اور دوسری حالت کیا ہوتی ہے؟ جھکنے کی. اور ایک حالت کیا ہوتی؟ بیٹھنے کی. یہ سب کے سب نماز کے فرائض. اور ایک سجدے کی ہوتی نا، قیام، رکوع، سجدہ، قاعدہ. تو اندر کے 7 فرائض میں سے 4 فرائض ہیں نا یہ، اور 4 ہی حالتیں ہوتی نا انسان کی. تو گویا کہ نماز کی ادائیگی کے لیے یہ 4 فرائض رکھ کر، 4 چیزیں ضروری قرار دے کر تمام ایمان والوں کو، تمام نمازیوں کو بتلا دیا گیا کہ ادب و احترام کے ساتھ تم کسی غیر اللہ کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے. تم غیر اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے تم رکوع نہیں کر سکتے، جھک نہیں سکتے. جھکنے کا نام ہی ہے نا رکوع. ادب و احترام کے ساتھ تم، عظمت و احترام کے ساتھ تم بیٹھ قاعدہ نہیں کر سکتے کسی کے سامنے، نہ مزار کے سامنے، نہ کسی زندہ شخص کے سامنے، نہ مزار کے سامنے، نہ پتھر کے سامنے، نہ جھاڑ کے سامنے، نہ اور کسی مکان کے سامنے.
اور اسی طرح سے کسی کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتے، نماز کا فرض ہے نا سجدہ، یہ بھی اندرونی فرض ہے نا۔ کیوں فرض ہے؟ کہ یہ صرف نماز کا حصہ ہے، کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو 4 یہ ہو گئے، اور ایک ہو گیا قیام، 5 ہو گئے نا، اور قرات قرآن پڑھنا فرض ہے نا یہ۔ تو یوں ہی ہے کیا یہ صرف نماز کی حالت میں قرآن مجید پڑھ لینا فرض ہے کیا؟ اس لیے اس کو رکھا گیا کہ نماز کے علاوہ جو ہماری حالت ہے اس حالت میں بھی ہمارا قرآن کے پڑھنے سے سننے سے تعلق ہونا چاہیے۔ نماز میں قرآن پڑھا بھی جاتا ہے اور قرآن سنا بھی جاتا ہے۔ امام صاحب جب پڑھتے ہیں تو ہم سنتے ہیں نا، اور جب امام صاحب نہیں پڑھتے، ہم اکیلے نماز پڑھتے تو ہم پڑھتے ہیں۔ تو گویا کہ قرآن ایسا عمل ہے، قرآن ایسا فریضہ ہے ایمانی اور دینی زندگی کا کہ پڑھنا بھی ضروری ہے اور سننا بھی ضروری ہے۔ اور نماز کی ادائیگی کے عمل میں اس کو اس لیے رکھا گیا کہ سلام پھیرنے کے بعد بھی تمہارا قرات قرآن سے، قرات فرض ہے نا، قرات قرآن اور سماعت قرآن سے تمہارا گہرا رشتہ اور تعلق رہنا چاہیے، تاکہ تم قرآن کے مطابق زندگی گزارو۔ قرآن کائے کے لیے پڑھنا اور کائے کے لیے سننا ہے؟ اس پر عمل کرنے کے لیے۔ اور نماز میں اس لیے رکھا گیا کہ نماز یہ روزانہ کی ایک طرح سے مکمل اسلام پر عمل کرنے کا یہ اجتماع بھی ہے، اس کی تربیت اور اس کی تعلیم کے لیے رکھی گئی ہے۔ آخری جو ادائیگی کا جو فریضہ ہے وہ کیا ہے؟ اپنے ارادے سے نماز کو ختم کرنا۔ جس طرح سے نماز کو اپنے ارادے سے، نیت سے شروع کرنا ضروری ہے، تو سلام پھیرنے کو کہتے ہیں نا ارادے سے، یعنی نماز کا سلام پھیرنا، اپنے ارادے سے نماز ختم کرنا، یہ بھی فرض ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایسی بغیر ارادے سے ہم نماز سے نہ نکل جائے۔ جس طرح سے کوئی کام کے آغاز کے لیے نیت ضروری ہے، تو کام کے خاتمے کے لیے بھی نیت ضروری ہے کہ میں آپ یہ کام ختم کر رہا، مکمل کر رہا۔ بغیر نیت اور ارادے کے اگر کام کو وہ ایسے چھوڑ دے گا تو کام میں نقص رہ جائے گا، کام میں کمی رہ جائیں گی۔ اس لیے نماز کو ارادے سے سلام کے ساتھ ختم کرنے کو بھی فرض قرار دیا گیا۔ اور ایک اہم چیز وہ نماز کے حوالے سے نماز کے جو واجبات ہیں کچھ، تو وہ واجبات بھی اس لیے کہ دینی اور ایمانی زندگی کے واجبات ہیں۔ نماز کو ادا کرنا فرض ہے اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا یہ واجب ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دینی اور ایمانی زندگی بغیر جماعت کے، بغیر امیر کے نہیں گزاری جا سکتی۔ جس طرح سے نماز میں ہمارا ایک امام ہوتا ہے اور امام ہونا چاہیے، اور بغیر امام کے نماز نہیں ہوتی، تو بغیر امیر کے دینی اور ایمانی زندگی بھی نہیں گزرتی، نہ تجارت کی زندگی، نہ سفر کی زندگی، نہ اور تعلیم کی زندگی، اور زندگی کے جتنے بھی شعبے، یہاں تک کہ حکم ہے کہ سفر میں اگر 2 بھی ہوں تو ایک کو امیر بنا لو۔ تو جماعت کی نماز کے ذریعے سے اس کی مشق کروائی گئی، تربیت کروائی گئی کہ جس طرح سے تم نماز کی حالت میں، جماعت کی حالت میں ایک امیر کے پیچھے نماز ادا کرتے ہو، تو باہر کی زندگی بھی ایک امیر کی عمارت میں، اس کی ماتحتی میں گزارو۔ لیکن اس عمارت میں ایک اور تقاضا بھی شامل کر دیا گیا۔ وہ تقاضا کیا ہے کہ اگر امیر سے غلطی ہو جائے تو خاموش رہنا جائز نہیں ہے، لقمہ دینا ضروری ہے۔ مسئلہ پڑھے ہوں گے نا، حالت نماز میں اگر کوئی امام غلطی کرے تو امام ہے نا، پھر مقتدی تو چھوٹے ہوتے نا، خاموش رہنا چاہیے تھا نا۔ لیکن حکم یہ ہے کہ امیر اگر غلطی کرے تو مقتدیوں کو لقمہ دینا ضروری ہے۔ اگر وہ ایسے ہی خاموش رہیں گے، غلطی پر ٹوکیں گے نہیں، تو وہ بھی گناہ گار ٹھہریں گے۔ یہ اسلامی عمارت کے تقاضے ہیں۔ دینی عمارت کے تقاضے بھی یہی ہے کہ اگر امیر نماز کے علاوہ میں بھی کوئی غلطی کر رہا ہے تو وہاں بھی ٹوکنا ضروری ہے، مقتدیوں کے لیے، پیچھے چلنے والوں کے لیے۔ اور اگر وہ ایسی غلطی کو برداشت کریں گے، ٹوکیں گے نہیں، تو گناہ گار ٹھہریں گے۔ جس طرح سے حالت نماز میں سورہ فاتحہ میں کسی امام نے غلطی کیا اور کوئی عمل میں غلطی کیا اور مقتدیوں نے ٹوکا نہیں، لقمہ نہیں دیا، تو سب کے سب پکڑے جائیں گے، گناہ گار ٹھہریں گے، مجرم ٹھہریں گے۔ اسی طرح سے باہر کی زندگی میں ہمارا امیر ہے، وہاں اگر وہ کوئی غلطی کر رہا ہے اور ہم خاموش ہیں، تماشائی بنے ہوئے کہ ناراض ہو جائیں گا ہمارا امیر، اس لیے ہم لقمہ نہیں دیتے، ٹوکتے نہیں،
تو یہ گناہ کی بات ہوگی۔ جس طرح سے یہاں کوئی ڈرتا نہیں اور امام بھی کوئی برا نہیں مانتا، وہ بھی قبول کر لیتا ہے، تو باہر کی زندگی میں بھی اگر کوئی مقتدی اسے لقمہ دے رہا ہے تو اسے برا نہیں ماننا چاہیے، اسے خوش دلی کے ساتھ قبول کرنا چاہیے۔ تو یہ ادائیگی نماز کے حوالے سے میں نے کچھ باتیں رکھی آج کے اس ہفتے واری اجتماع کے مناسبت سے۔ انشاءاللہ آئندہ کے 3 اجتماعات میں میری کوشش ہے اور منصوبہ بندی ہیں کہ جو اور 3 اصطلاحیں بنتی ہے نماز کے حوالے سے، یہ تو ادائیگی نماز کی بات ہوئی نا، لیکن اس کے بعد اقامت نماز، نماز کو قائم کرنا، پھر حفاظت نماز، نماز کی حفاظت کرنا، اور استعانت صلاۃ، نماز سے مدد لینا۔ تو اس حوالے سے قرآن حدیث کے ذریعے سے جو باتیں واضح ہوتی ہے اور نمازیوں پر جو ذمہ داریاں بنتی ہیں، انشاءاللہ آئندہ کے اجتماعات میں کچھ باتیں آئیں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی نماز کی اصل حقیقت کو اور اس کے پیغام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا